بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ببرک نیوز کی اسکرین پہ میں آپ سے مخاطب ہوں فضل ربی. آج پوسٹ گریجویٹ کالج کے پروفیسر نعمت اللہ خٹک، جو شعبہ سیاست کے سربراہ اور کالج کے BS کوارڈینیٹر ہیں، ان کا موقف جانیں گے کہ موجودہ جو ایجوکیشن کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ان کا موقف بھی جانیں گے، اور یہ اس کے بارے میں کیا آئیڈیاز رکھتے ہیں، کیا آئیڈیالوجی ہے ان کے پاس، ان کے اوپر کیسے قابو پایا جاتا ہے. سب سے پہلے نعمت اللہ صاحب، ہم آپ کو ببرک نیوز کی اسکرین پہ خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو فضل ربی سے. پروفیسر صاحب، ہمارا سب سے جو پہلا کویشچن ہے آپ سے، موجودہ جو ایجوکیشن لیول ہے، لیول آف ایجوکیشن، کوالٹی آف ایجوکیشن، ایبلٹی آف اسٹوڈنٹ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فضل ربی صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے کالج آ کر اس اہم مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اس تناظر میں ہم ذرا آگے جائیں گے کہ آج کے ایجوکیشن کے حالات اور ایجوکیشن لیول اور اسٹوڈنٹ کی ایبلٹی وہ چاہیے تھا کہ اوپر جاتی، لیکن وہ نیچے کی طرف زوال پذیر ہے کرک میں خاص کر کے. تو یہ صرف آج کا سوال نہیں ہے. اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جاننا ہوگا. بیسیکلی ہم جب کرک کی بات کرتے ہیں تو کرک سے ذہن میں ایک قابلیت اور ایک محنت، یہ ساری چیزیں ہمارے یا باہر کے لوگوں کے ذہن میں آتی ہے. لیکن پچھلے چند سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کے حالات تو ہے، تو ہر صبح سویرے جب آپ جاگتے ہیں تو ہر طرف بچے اور والدین اور بچیاں رکشوں میں، گاڑیوں میں سکولز کی طرف، پرائیویٹ سکولز کی طرف جانے آپ دیکھتے ہیں، گاؤں میں، شہر میں اور سٹیز میں. اس لحاظ سے تو بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر بچہ اسکول جا رہا ہے، ہر بچی اسکول جا رہی ہے، BS لیول پر یونیورسٹیز بھی جاتی ہے، کالجز بھی جاتی ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا 1990 کا بچہ جس کے 550 یا 560 نمبر تھے، اس کی ایبلٹی زیادہ تھی، یا آج خاص کر کے پچھلے دنوں جب ریزلٹس نکل آئے تو نمبر لینے والے خود بھی شرما رہے ہیں کہ میرے نمبر اتنے کیسے آ گئے، اور بورڈز کے اس کے جورسڈکشن پر، اس کے اتھارٹی پر کویسچن اٹھنے لگے. تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں نمبر تو بہت زیادہ ہو گئے، لیکن اگر ہم اس کی لیول کو دیکھیں تو لیول بہت نیچے کی طرف جا رہا ہے. وہ کرک جو قابلیت کا شان ہوا کرتا تھا، جو محنت اور سٹینڈرڈز کی پہچان ہوا کرتا تھا، اس ناسور نے، میں کہتا ہوں کہ اس نقل کے ناسور نے نہ وہ ہماری لیول رہی ایجوکیشن کی ایبلٹی کی، نہ وہ مقابلے کا سینس رہا کہ ہم باقی کمیشنز میں یا پبلک سروس کمیشن میں، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں ہمارے بچے جو ہے اسی طرح مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں. مارکس اس کے بہت زیادہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایبلٹی اسی طرح ہم نہیں دیکھ پاتے، بہت نیچے کی طرف جا چکی ہے. پرائیویٹ سکولز کے آنے سے تعلیم کا معیار بہتر ہوا یا بدتر ہوا؟ چونکہ ڈسٹرکٹ کرک میں اگر دیکھا جائے تو 90 سے پہلے پرائیویٹ سکول ایک یا دو تھے. اس کے بعد پرائیویٹ سکول کے جو بزنس مین ہیں، ان کا رجحان اس بزنس کی طرف پڑا، اور کرک میں بہت زیادہ پرائیویٹ سکولز کا قیام عمل میں لایا. تو اس کا کتنا اثر ہے اس کے اوپر؟ اس میں ہم دو فیزز میں دیکھتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم جب اسٹوڈنٹس تھے 1980s 88 89 میں 8 اور 9 کے، تو اس وقت کرک میں سٹی میں، خاص کر کے شہر میں جس کو ہم کرک شہر کہتے ہیں، اس میں دو سکولز تھے. پہلے ایک میڈم تھی، اس کا جناح پبلک سکول اس کا پہلا سکول تھا. پھر جمال سے جو ہمارا انگلش کا پروفیسر تھا مرحوم، اس کا بھی ایک سکول کھولا تھا. پھر وہ ختم ہو گئے، لیکن اس کی جگہ شینغر کے نام سے ایک سیمی گورنمنٹ قسم کا سکول کھولا تحصیل کرک میں، جو آج بھی، جہاں آج کل بچہان پبلک سکول ہے. تو وہ سکول پہلی سیڑھی تھی، لیکن ایک سٹینڈرڈ کی طرف لوگ آنے لگے، اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سٹی کے اندر یہ پہلا بڑا قدم تھا. حالانکہ وہ سیمی گورنمنٹ تھا، لیکن تھا. پھر جس طرح کہ ہر چیز کیپٹلائز ہوتی ہے، سرمایہ کاری لگتی ہے کیپٹلزم کی طرف، تو ایجوکیشن بھی کیپٹلزم کی طرف آنے لگے. لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنے لگے، اس سینس میں نہیں کہ ہم یہاں بچوں کی خدمت کریں گے، تعلیم کو بڑھائیں گے، بلکہ ان کی خدمت کے پیچھے وہ جذبہ تھا کہ اس میں انکم جنریٹنگ سورسز بہت زیادہ ہے.
تو جب تعلیم بکنے لگے اور بچے ایک پرچیزنگ کموڈیٹی بن گئے تو اس کے اندر جو تعلیم کے لیے جو قابلیت کے لیے جو جذبہ ہوا کرتا تھا وہ جذبہ ہم سے کہیں کھو گیا. اور میرا تو اپنا اس خیال نہیں ہے بلکہ میں اس فلسفی پر شور ہوں کہ جب بچے بکنے لگے جیسا کہ آج کل بیکے جاتے ہیں نمبروں کے لحاظ سے اس کے لحاظ سے جب بچہ کموڈیٹی بن جاتا ہے پرچیزنگ کموڈیٹی بن جاتا ہے تو پھر ہم معیار کا اگر ذکر کریں تو یہ گستاخی ہوگی تو معیار نہیں رہا. تو ڈیفینیٹلی میں مثال دوں گا اپنی قریبی ضلعوں کا بنو کا اور لکی مروت کا. کرک میں ایک چیز یہ ہوئی کہ اب کوشچن یہ اٹھ سکتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول کی طرف لوگ کیوں آنے لگے. ایک وجہ یہ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو میں نے سوچی ہے اس چیز پر جب تو یہ ہے کہ کرک کے لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے خریدنے کی قوت جو ہے پرچیزنگ کیپیسٹی جو ہے کیپیبلٹی جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے. تو لوگ جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے یا وہ بچے جو پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے تھے تو پرائیویٹ ایک کیا کہتے ہیں اسٹیٹس کا نشان بن گیا کہ میرا بچہ اگر گورنمنٹ اسکول میں پڑھتا ہے تو اٹ مینس کہ میرا اسٹیٹس نہیں ہے میرا بچہ انفیریٹی کمپلیکس کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اگر میرا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے تو اس کی انفیریٹی کمپلیکس نہیں ہے میری پرچیزنگ کیپیسٹی ہے. تو کرک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں کے لوگوں کی پرچیزنگ کیپیسٹی جو ہے یا کیپیبلٹی ہم اس کو کہتے ہیں وہ تھوڑی بہت بہتر ہو گئی. تو لوگ اپنی توہین سمجھنے لگے کہ کسی کا بیٹا جو ہے سرکاری اسکول میں خود ٹاٹ پر پڑے ہوئے تھے ٹاٹ کے اندر ان کی پوزیشن تھی لیکن اپنے بچے کو ٹاٹ والے اسکول کے حوالے کر کے وہ شرمانے لگا. اور وہاں ایک سسٹم تھا پرائیویٹ اسکولز میں کہ یہاں میرا بچہ صرف بچہ نہیں تھا اس کے لیے ایک انکم جنریٹنگ سورس آف انکم بن گیا تھا. تو ڈیفینیٹلی جہاں اسپرٹ نہ ہو جذبہ نہ ہو میں صرف چیز کو اس سینس میں دیکھوں کہ اس سے مجھے پیسے آنے لگتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوالٹی تو رہنی ہوتی ہے. میں بات کر رہا تھا بنو اور لکی مروت کی. جی جی جب میں ان کو دیکھتا ہوں وہاں کے حالات کو دیکھتا ہوں تو ان لوگوں کی شاید پرچیزنگ کیپیبلٹی نہیں ہے کم ہے کرک کے لحاظ سے کم ہے. تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ بنو کے جتنے بھی ڈگری کالجز ہے اسکولز ہے ان کی کوالٹیز اچھی ہے. لکی مروت کے جتنی بھی اسکولز ہے وہاں بچے بھی زیادہ پڑھ رہے ہیں تعداد بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے اس پرچیزنگ کیپیبلٹی کی وجہ سے ہمارے اسکول ویجاڑ ہونے لگے ہیں یعنی ویران ہونے لگے ہیں اجاڑ ہونے لگے ہیں. لیکن جب ہمارے کالجز جو ہے انٹر میں ہمارے کالجز بالکل کیونکہ ہم نمبر نہیں آتے مارکس نہیں آتے تو مارکس کی وجہ سے جو اچھے اسٹوڈنٹس تھے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانے لگے. اور بنو میں یہ چیز نہیں تھی ان کی کیپیبلٹی نہیں تھی تو وہاں بچے جو ہے سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں. اور آج خود دیکھیں آپ کمیشن کے ویب سائٹ پر کہ جتنی بھی بڑے بڑے پوسٹیں یا 17-16 کی جتنی بھی ان کی فائنل ریزلٹس نکلتے ہیں تو آپ 3-4 سال کا موازنہ اگر کر لیں ویب سائٹ پر ساری چیزیں موجود ہے ریڈی ریفرنس کے لیے تو وہاں آپ کو اگر کرک کا ایک بچہ ملے گا تو لکی مروت اور بنو کے 4 بچے ملیں گے. حالانکہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ کرک کے 5 بچے ہوا کرتے تھے ان لوگوں کا ایک بچہ ہوا کرتا تھا. تو شاید یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سیکٹر کے آنے کے بعد جب ہم تعلیم کو بیچنے لگے تو اس کے بعد ہماری کوالٹی جو ہے ہم سے کہیں کھو گئی اور ہمارا معیار جو ہے جو بہتر تھا اب بدتر ہونے لگا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معیار بدتر ہو گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے حکومت کی طرف سے نرم گوشہ دیکھنے میں آتا ہے اور دیکھا جا رہا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. امتحان کے ٹائم پہ پرائیویٹ اسکول سیکٹرز کے مالکان جن کو میں بزنس پلازے کہتا ہوں ان کی طرف سے حال خریدے جاتے ہیں 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ تک حال خریدے جاتے ہیں. تو اس کے متعلق گورنمنٹ کا حکومت کا ڈائریکٹر آف ایجوکیشن ہو گیا وزیر تعلیم ہو گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا جو صوبائی یا وفاقی سطح پر ہیں ان کا گوشہ نرم کیوں ہے؟ کیا وہ بھی اس میں انوالو تو نہیں؟ انوالومنٹ کی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بزنس بن جاتا ہے نا سر کہ پراپرٹی بزنس ہے تو پراپرٹی میں آپ کو سب لوگ ملیں گے. آپ کو جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ پراپرٹی میں انویسٹ کر رہا ہے. تو ایجوکیشن کو بھی ہم نے ایک بزنس پروڈکٹ بنا دیا. تو اس بزنس پروڈکٹ میں آپ کو بیوروکریٹ بھی ملیں گے آپ کو ہمارے سیاستدان بھی ملیں گے ہمارے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے
وہ لوگ بھی ملیں گے اکثر جن کا تعلیم سے کوئی کام نہیں ہوتا، وہ تعلیم کے میدان میں آ گئے. تو ڈیفینیٹلی حکومت، جو لوگ حکومت کے پالیسی بناتے ہیں، ان کے اپنے سیکٹرز، بڑے بڑے اسکولز، چین اسکول ہے، تو جب ایک کے لیے نرمی ہوتی ہے تو سارے سیکٹرز کے لیے نرمی ہوتی ہے. اور دوسرا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے حکومت نے PSRA کے نام سے ایک اتھارٹی بنا دی ہے. اب وہ صرف اس بات کی ہے کہ رجسٹریشن دے دیتی ہے. اب رجسٹریشن کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں، پیپر ورک کے لیے اس کی پیپر ورک ہو جاتی ہیں، وہ ہر کسی کو رجسٹریشن دکھتی ہے. یعنی پرائیویٹ سکولز کو پیپر ورک میں آسانی کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے، آسانی کے لیے یا اس کو چینلائز کرنے کے لیے. لیکن جو ان کی کام ہے PSRA کے، جو ان کا جورسڈکشن ہے، جو رول ہے، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اب فار ایگزامپل میرے کالج میں، جس کالج میں ہم ہیں، وہاں 250 سیٹس ہے، لمیٹڈ ہے. ہماری لیبارٹریز ان سے اچھے ہیں، ہمارا بلڈنگ ان سے اچھا ہے. ہمارے لیے 200 کی سیٹس ہے، 250 پری میڈیکل، 250 پری انجینئرنگ. 500 سے اگر پہلے تو آتی نہیں نقل کی وجہ سے، اگر آنے بھی لگے تو 500 سے زیادہ ہم ایڈمٹ نہیں کر سکتے. لیکن PSRA کی مجھے کبھی کبھی ہنسی آ جاتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی سکولز بھی ہے جن کی تعداد فرسٹ ایئر کی، جن کے پاس لیبارٹری بھی نہیں ہے، ان کی فرسٹ ایئر کی انرولمنٹ رجسٹریشن جو ہے وہ 1000 سے زیادہ ہو جاتی ہے کبھی کبھی. کیونکہ ابھی آج کل آپ اخبار دیکھ رہے ہوں گے، آج بھی لوکل اخبار دیکھ لیں تو کالجز کے بڑے بڑے آپ کو ایڈورٹائزمنٹ ملیں گے. ہماری جو لوکل اخبار ہے، جس میں آج ایک اخبار ایک کالج کے بارے میں ہے کہ کسی کے 1000 پلس ہے، کسی کے 400 پلس ہے میٹرک اور انٹر میں. لیکن اگر میں ان سے پوچھوں کہ آپ کے 400 میں سے کتنے بچوں نے NMDCAT کے ایگزام میں 150 سے زیادہ حاصل کیے ہیں؟ 400 تو مجھے بتا دیتے ہیں کہ 400 بچے ہمارے، یا 500 بچے یا 200 بچے ہمارے 1000 پلس ہیں. لیکن اسی پرسنٹیج سے کچھ کم 60% نمبر تو مجھے چاہیے نا MDCAT میں. بالکل. نہ والدین پوچھتے ہیں اور نہ لوکل کمیونٹی پوچھتی ہے. وہ ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں اور آج بچہ باپ کے سامنے شور کر رہا ہے کہ میں نے فلاں کالج میں داخلہ لینا ہے. کیوں لینا ہے؟ وہاں مارکس آتے ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ ایڈورٹائزمنٹ سے موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے، اگر 40% بچے کی تعلیم میں والدین کا عمل دخل رہتا ہے اور 40% ٹیچرز کا ہے. اور ساتھ ساتھ موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے، جو میری نظر ہے موجودہ دور میں، سوشل میڈیا کو پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ طور پر استعمال کر رہا ہے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. اور یہ چیز بچوں کے ذہن میں بیٹھی جا رہی ہے کہ فلانا اسکول اچھا ہے، وہاں پہ میوزیکل شو ہو گیا، یہ فلانا پیرنٹس ڈے ہو گیا، یہ فلانا ڈے ہے، آج مدر ڈے ہے، آج فادر ڈے ہے، آج فلاور ڈے ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ باتیں بٹھائی جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں. تو اس میں والدین کے کردار اور ٹیچرز کے کردار کے ساتھ سوشل میڈیا کی جو ہماری صحافی برادری ہے، اگر کسی طرح تھوڑا بہت دیکھا جائے تو ان کا بھی تھوڑا بہت آج کل اس میں بہت افیکٹڈ ہے. اس سے فضل ربیع صاحب، اس سوال کو جواب دینے کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاؤں گا. آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کے زمانے میں بیولوجیکل فادر ہے کہ بس آپ فادر ہے، آپ نے بچے کو پیدا کیا. لیکن جو فادر کا کردار ہے، وہ والا کردار مجھے کہیں نظر نہیں آتا. تو میری اپنی ایک فلسفی ہے یا تھیوری ہے کہ آج کا بچہ 99% بچے جو ہے یتیموں کی طرح رہ رہے ہیں. ان کے بیولوجیکل فادر تو ہے، والدین کے ہوتے ہوئے یتیم ہیں. والدین کی، کیونکہ والدین اس وقت ہوگا جب اس کا کردار ہوگا. جب اس کا کردار نہیں ہے، اٹ مینس کہ اس کی گائیڈنس میں، اس کی کریکٹرائزیشن میں، اس کی کردار سازی میں، اس کی تعلیم میں اس کا کردار نہیں ہے تو میں اس کو بیولوجیکل فادر کہوں گا. تو وہ کردار نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بڑی بات کہ زمانہ کمرشلزم کا ہے، ہر چیز بیکتی ہے. تو آج کے زمانے میں دوسری طرف میں اگر خود استاد ہوتی ہوئے جب میں دوسری طرف دیکھتا ہوں تو استاد بھی وہ استاد نہیں رہا جو 90s اور 80s میں تھا. وہ بھی کمرشلائز ہو چکا ہے. اس کا دماغ بھی اسی طرح، بچہ بھی وہ کموڈیٹی لے رہا ہے، بچہ نہیں لے رہا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ اس کو آگے بڑھائے. تو آج کا اسکول جو ہے وہ کمرشلائز،
والدین جسٹ بایولوجیکل پیرنٹس، اور استاد جو ہے وہ اسی طرح استاد نہیں ہے جو جذبے سے کام کرتا تھا. اس کا جذبہ مہنگائی نے، سیاسی افراتفری نے، اس کی بیزی شیڈول نے، کیونکہ اس کو اپنے بچوں کا آگاہ نہیں ہے تو دوسرے کے بچوں کا وہ کیا خیال رکھے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے مل کر بچے بیچارے کو ایک عجیب قسم کی مخلوق بنا رہے ہیں جو بس صرف کام کر رہا ہے اور بس باقی کچھ نہیں. تو یہ اس ساری کے کوئی بچہ کو اون نہیں کرتا، اس کو کموڈیٹی سمجھ رہا ہے. باپ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بچے کے پاس میرے بچے کے 1000، اب آج کل دیکھیں گے پھر سوشل میڈیا پر کہ میرے بچے نے 1070 مارکس لے لیے، 1064 لے لیے. 1050 سے تو کوئی ایڈورٹائزمنٹ جو شرم محسوس کرتا ہے کہ میرے بچے 1050 کے ہیں، تو اس کی نمبر جو ہے اس کے لیے ہے. لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا میرا بچہ جس کے 1050 ہے حقیقت میں وہ 750 کے قابل ہے یا نہیں. پرائیویٹ سیکٹر کی طرف بچوں کا رجحان، والدین کا رجحان، کیا یہ وجہ تو نہیں کہ سرکاری اسکولوں میں وہ سہولیات نہیں، جو ٹیچر سٹاف ہے وہ قابل نہیں اتنے جتنے پرائیویٹ اسکولز میں ہیں، یا ان کی مراعات کم ہے یا وہ ٹائم نہیں دیتے بچے کو؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میں سے اس بات کو جواب دینے کے لیے، سوال کا جواب دینے کے لیے خود اپنی مثال دوں گا. میرے 4 بیٹے ہیں. آخری بچہ جو ہے وہ ابھی 2nd ایئر میں پڑھ رہا ہے، جو ینگیسٹ ہے. تو اس کو میں نے 9th میں منصہرہ بھیجا ایجوکیشن کے لیے. وہاں یونیورسٹی کے اندر ایک اسکول تھا، دوسرے بچے وہاں پڑھ رہے تھے تو اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیا. مسئلہ صرف یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو نقل کے نسور سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرا بچہ کم از کم نقل سے آشنا ہو. تو 2 مہینے اس نے گزارے ہوں گے کہ بڑے بیٹے کا کال آیا کہ ابو جبران جو ہے آپ کے پاس آ گیا ہے کہ میں نے یہاں نہیں پڑھنا، یہاں مارکس کم آ رہے ہیں. جب گھر پہنچا تو اس نے کہا کہ یہاں ایبٹ آباد بورڈ کے اندر مارکنگ سخت ہوتی ہے تو مارکس میرے نہیں آتے. بات مارکس کی ہے تو میں نے پڑھنا وہاں ہے لیکن ایڈمیشن یہاں کرنا ہے. تو 2-3 دن کے بعد اس کو بہلا پسلا کر دوبارہ بھیجا کہ آپ سے نمبر کون چاہتا ہے، کم ہو لیکن آپ کے اپنے ہو. تو ڈیفینیٹلی کرک کے مقابلے میں اس کے 150 نمبر کم آئے، لیکن اس کو نے اپنے اسکول کو ٹاپ کیا. ابھی گورنمنٹ کالج پشاور میں اس کو پھر سرکاری کالج میں ایڈمٹ کر دیا کہ یہاں کرک میں نہیں ہے، کہ یہاں میری کوشش یہ ہے کہ میرا بچہ نقل سے اسی طرح آشنائی حاصل نہ کر سکے جس طرح کے باقی بچے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں گورنمنٹ سیکٹر میں، جس کو ہم پبلک سیکٹر کہتے ہیں، اس کے اساتذہ بھی قابل، اس کا ماحول بھی اچھا. لیکن یہ بات ہے کہ بورڈ کے منظور نظر نہیں ہوتے، کیونکہ اسی طرح ان کا کیئر نہیں رکھتے بورڈ کے اہلکاروں کا، ان کی جی جان نہیں کرتے، بورڈ والوں کے یہاں دال نہیں گلتی. تو یہاں بچے جو ہے، اگر قابل بچے جو ہیں وہ بھی یہاں سفر ہو جاتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جہاں بچے کی مارکس نظر آئے، کلونی کی طرح ہے نا مارکس، بچہ اٹیکٹ ہو جاتا ہے تو بچے اپنے والدین کی طرف یہ شور کر لیتے ہیں. اگر بچے کی یہ گورنمنٹ سیکٹر کی کالجز اچھی نہ ہوتے تو بی ایس میں ہمارے پاس اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ یونیورسٹی کی طرف نہیں جاتے، ہمارے طرف آتے ہیں. اعتماد ہے لوگوں کا، انتظار کرتے ہیں. ریسنٹلی 2021 میں جو ابھی ایگزام ہوا ہے ایف ایس سی کا اور میٹرک کا، ایچ ایس ایس سی کا اور ایس ایس سی کا، اس میں دوسرے ضلعوں سے لوگ یہاں امتحان دینے آئے ہیں اور حال خریدے گئے، کھل کے نقل ہوا. اس بارے میں آپ اپنے کرک کے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ سکولز، گورنمنٹ کالج اس بارے میں بچوں کا رجحان کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ یہ اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. بچوں کے لیے اٹریکشن جو ہے مارکس میں ہے. جب تک بورڈ میں ایسے لوگ نہیں آئیں گے جو ایجوکیشن کو کمرشلائز نہ سمجھتے ہو، اس کو اسپرٹ کے طور پر، کیونکہ بچے کا امتحان کون لے گا؟ بورڈ لے گا. جب بچے کے انٹرسٹ مارکس میں ہے، والدین کی جو بچے پر فخر ہے وہ مارکس میں ہے، اکثر والدین کی جو بیولوجیکل فادر ہے، تو بچے کی قابلیت کو نہیں دیکھتے، اس کے مارکس کو دیکھتے ہیں. جب تک یہ جو ہے، یہ شعبہ جو ہے کہ مارکس کا، کہ بچے کی قابلیت مارکس میں ہے، جس کو بورڈز کے ذریعے ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، بورڈ میں اچھے لوگ نہیں آتے جو ریئل سینس میں ایگزام کو لے لیں. میرا یقین ہے کہ اگر 1-2 سال
کرک میں جس طرح کے ایک امتحان کا حق ہے اسی طرح امتحان لیا جائے تو ڈیفینیٹلی یہ سارا جو ہوا ہے یہ بدل جائے گی. لیکن یہ کرے گا کون؟ ہمارے اس طرح حالت ہے کہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ اکثر کالجز پرائیویٹ سیکٹر کے جو بھی ہے 20 منٹ 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے اس میں 20 منٹ کی سختی بھی برداشت نہیں کر پاتے. سختی کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی نقل نہیں توڑتا یہ سختی ہوتے ہیں. تو یہ 20 منٹ سختی بھی برداشت نہیں کرتے. اچھے بندے آپ اس وقت ہوں گے, اچھا بورڈ اہلکار آپ اس وقت ہوں گے جب آپ 3 گھنٹے کے اندر 3 گھنٹے یہ دیں گے اور 15-20 منٹ ایکسٹرا ریلیف بھی دیں گے. تو ڈیفینیٹلی جب بچہ یہاں سہولتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو بعد میں تو پڑھائی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے نا, کیونکہ یہاں ان کو ایڈکشن ملی ہے. ہم بچوں کو خود یہ نقل کا زہر پھیلا رہے ہیں, والدین برابر کی شریک ہے اس ساری چیز میں. کرک کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس بارے میں کہ لوگ بچوں کا والدین کا رجحان گورنمنٹ اسکول کی طرف آ جائے؟ یہ چیز ہے نا, گورنمنٹ اسکولز جب تک بورڈ والے نہیں چاہیں گے گورنمنٹ اسکول کی طرف نہیں آئیں گے, جب تک ہمارے اپنے اساتذہ نہیں چاہیں گے گورنمنٹ کی طرف نہیں آئیں گے. رجحان اس وقت پیدا ہوگا جب آپ کے یہاں ریئل سینس میں ایگزام ہونے لگے, جس طرح کے لکی مروت کے اندر ہے, جس طرح کے بنو کے اندر ہے. بچے سرکاری سکولز پر, سرکاری کالجز پر وہاں ہیں, غربت کی وجہ سے ہیں لیکن وہاں پڑھتے ہیں, مارکس وہاں سے لے جاتے ہیں, بورڈز میں پوزیشن آتی ہے. لیکن یہاں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. تو بی ایس میں تو سرکاری کالجز کی طرف آتے ہیں یونیورسٹی سے زیادہ, لیکن انڈر میں ہمارے وہ ٹیچرز جو باہر اکیڈمی پڑھاتے ہیں پرائیویٹ سکولز کے بچے ان کی طرف جاتے ہیں, وہی ٹیچر سے پڑھتے ہیں. لیکن جب کالج میں یہاں داخلہ لینے کی بات ہوتی ہے, ہمارے داخلہ جو ہے سرکاری کالج کا اوڈیو پیڈیو کہ ہم 2200 روپے سالانہ داخلہ لیتے ہیں. 2200 روپے, صرف 2200 روپے ہمارا داخلہ فیس ہے. اور پرائیویٹ اسکول میں 3,000 منتھلی فیس دیتے ہیں. منتھلی جب ایگزام کا ایکسٹرا انٹرٹینمنٹ فیس ان کا 5,000-6,000 بچے سے لیتے ہیں. انٹرٹینمنٹ فیس 15,000 کی. اب میرے جو معلومات ہے اسپیشل کیسز میں 15,000 حال کے خریدنے کے لیے 5,000-4,000 بچوں سے اکثر جو ہے پرائیویٹ سیکٹرز کے بچے. اس میں ہمارے جو کرک کی سیاسی قیادت ہے, سماجی قیادت ہے, مذہبی قیادت ہے, ان کا بھی آپ قصور سمجھتے ہیں؟ قصور ہم سب کا ہے. ہم میں سے کس کس نے نقل کو معاشی برائی سمجھا ہے؟ کسی نے بھی نہیں سمجھا. قصور وقت ہم سب کا ہے کیونکہ ہم نقل کو معاشی برائی نہیں سمجھتے. وہ جو ممبر پر بیٹھا ہوا خطیب ہے وہ بھی اس کے خلاف نہیں بولتا. جو سیاستدان ہے ان لوگوں کو بلا کر وہاں بڑے بڑے پروگرام کر کے ان کو جی جان کراتے ہیں, گانے منانے سناتے ہیں, چیف گیسٹ بلاتے ہیں, وہ بھی ان کی تعریفیں کر لیتا ہے. لیکن حقیقت میں جاؤ اپنے بیٹوں سے پوچھو, آج پوچھو کہ بیٹا آپ کے 1070 آئے ہیں امڈیکیٹ میں, کون سا مسئلہ تھا کہ آپ نے تو اکیڈمی پڑھی, آپ نے تو ٹیوشنز کیے, آپ نے تو امتحان دیا, آپ کے مارکس اتنے اچھے ہیں, لیکن کیا ہے آپ کو پاکستان اسٹڈیز کی سمپل کویسچنز بھی نہیں آتی, آپ کو انگلش کی سمپل ٹینسز ہے وہ بھی نہیں آتے, آپ اردو میں اپنے والد کو اپنے چچا کو خود لیٹر بھی نہیں لکھ سکتے. منتخب نمائندے ہمارے پرائیویٹ سکولز کے پروموشن کے لیے وہ جاتے ہیں, تقریبات میں جاتے ہیں, تو کیا یہ کیونکہ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں ان کو تو گورنمنٹ کا کم از کم جس پروگرام میں وہ جاتے ہیں ان سے پوچھی تو کہ کیا آپ نقل کو پروان چڑھا رہے ہیں؟ اگر وہ نقل کو پروان چڑھا رہے ہیں تو کم از کم میرا سیاسی مشیر جو ہے اس نقل کو برا تو کہیں نا اسی پلیٹ فارم سے. آخر میں پروفیسر صاحب آخری کوشچن میرا یہی ہے آپ سے کہ آپ چونکہ اسی کرک سے پڑھے ہیں اور آج اس کرسی پر بیٹھے ہیں, پروفیسر کے عہدے تک پہنچے ہیں, آپ ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایسا پیغام دے دیں جن سے ان کا اپنا پرسنلی طور پہ اپنی ایک آئیڈیالوجی پیش کر دیں کہ بچوں کا رجحان اس طرف آئے. فضل ربی صاحب, میں اسی کالج سے ایف اے کا اسٹوڈنٹ تھا, اسی کالج سے میں نے بنو بورڈ اس وقت ہوا کرتا تھا, ٹاپ کیا تھا, پہلی پوزیشن آئی تھی اسی کالج سے, انہی کمروں میں پڑھا ہوا ہوں. اور مارکس اس وقت میرے ساری کے پی میں میل اسٹوڈنٹ میں سب سے اچھے پہلے نمبر پر, سارے صوبے کے اندر پہلے نمبر پر تھا, اور بنو بورڈ میں تھرو آؤٹ میری پہلی پوزیشن تھی. اسی پوزیشن پہ مجھے اسلامی کالج میں داخلہ ملا, پھر ڈپارٹمنٹ سے آیا, پھر ایجوکیشن میں
میں اپنی جذبے اور اسپرٹ کے طور پر آیا ہوں. جب آ گیا تو اس کے بعد میں نے کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے کرک کے بچوں کو ایک میسج دیں. میسج یہ ہے کہ والدین، بچوں سے زیادہ والدین کو میسج ہے کہ بچوں کے مارکس کے پیچھے بچوں کو مت بھگاؤ، کیونکہ ان کو آگے جانا ہوتا ہے، اور جب وہ آگے جاتے ہیں تو مارکس کام نہیں آتے. آپ اس کو خود بہت پی ٹی سی سی ٹی ای ٹی کے لیے اس کو لے جا رہے ہیں کہ ان کے مارکس یہاں ان کے کم آئیں گے. تو ان کو پروموٹ کرو، ان کے کیپیبلٹیز کو، ان کے جو سٹینڈرڈ ہے اس کو بڑھاؤ. اس کو مارکس ان کے کم آئے ہو لیکن جتنے آئے ہو تو خود سے آئے ہو. تو جب اپنے بچوں کو نقل جیسے نسور کا عادی کریں گے تو ڈیفینیٹلی کہ آپ کا بچہ انٹر تک تو چلا جائے گا، لیکن اس کے بعد تو نقل کا رجحان کم ہو جاتا ہے، تو آپ کا بچہ بھی اسی بے روزگاروں کے جو جنگل ہے یا جو سمندر ہے اس میں کہاں کھو جائے گا. تو خدا را والدین سے بھی ہے، تعلیم یافتہ طبقے سے بھی ہے، سب لوگوں سے ہے کہ جس طرح ہم آئس کو ایک نسور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ذہنی اور صحت کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے آئس آج کل تباہ کر رہا ہے. سیم کیس از وتھ چیٹنگ. تو ایگزام چیٹنگ بھی اسی طرح ایک برائی ہے. تو اس کو برائی جان لو، باقی سفر جو ہے پھر آسان ہو جائے گا. میرا خواب وہ کرک ہے جہاں کے بچے کمیشنز میں، جہاں کے بچے پبلک سروس کمیشنز میں جس کا فخر قبلیت ہوا کرتا تھا. تو میرا جو ہے خواب جو ہے وہ بچے ہے، اور اسی سیکٹرز یا اسی نقل کے کمرشلائزیشن نے، ایجوکیشن کے کمرشلائزیشن نے ہم سے وہ بچے کہیں چھین لیے. تو شاید اللہ کرے کہ ہم سب مل کر ایک ایسا کردار ادا کریں کہ یہ نقل جو ہے جو ہمارے رگوں کے اندر سرایت کر چکی ہے اس کو ہم ایک برائی سمجھے، اور اس کو اگر چھوڑ دے تو پھر وہ کرک جو ہے وہی کرک بن جاتا ہے جو کبھی کسی عرصے میں قبیلیت کا ایک معیار ہوا کرتا تھا، فخر کا ایک معیار ہوا کرتا تھا. تو شاید اللہ کرے یہ ممکن ہے. لیکن جس طرح کے ایجوکیشن کو ہم نے کاروبار بنایا ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آسان خواب ہے. جس طرح آپ نے آئس کی بات کی، 1000 نمبر 1100 نمبر لینے والے بچوں سے جو نقل سے لیتے ہیں، ان سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ اگر معاشرے میں ایک بندہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، اس کا ذمہ دار کیا ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، پرائیویٹ اسکول سیکٹر سب. اور اگر چوری کرتا ہے، آئس کرتا ہے، اور اگر ایک پائلٹ بنتا ہے اسی نمبروں پہ، تو لازمی بات ہے اس کا ایروپلین نیچے ہی گرے گا. جو ڈاکٹر بنے گا وہ غلط آپریشن کرے گا، اگر یہی موجودہ جو نمبروں کے حالات رہے ہیں. ابھی دیکھا آپ نے کہ پشاور بورڈ 1098 پر ٹاپ ہوا ہے. تو جہاں تک میری معلومات ہے، ابھی آئی ڈونٹ نو کہ اتھینٹک ہے نہیں ہے، لیکن چل رہی ہے بات کہ 1098 کے بچے نے 112 یا 122 نمبر حاصل کیے ہیں اور ڈاکٹر نہیں بن سکے گا، بورڈ کو ٹاپ کیا ہوا ہے. اس طرح جتنی بھی بورڈز کے ٹاپر ہے انڈیکیٹ میں اگر اس کے نمبر دیکھیں، اس طرح اسکولوں کے جو ٹاپر ہے، جو اسکول والے بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ 1074 ہے، 1068 ہے. تو 1068 والا بچہ جب 112 نمبر 110 نمبر لے لیتا ہے تو خود کو بھی گالیاں دیتا ہے، اپنے والدین کو بھی کچھ عرصے بعد گالیاں دینے لگتا ہے، اور اپنی ایجوکیشن سسٹم کی بھی گالیاں دینے لگتا ہے. لیکن ان کے گنہگار صرف بچے نہیں ہیں، ہم سب ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور گاہے بگاہے ہم آپ سے گائیڈ لائن لیتے رہیں گے کرک کی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے. تھینک یو، شکریہ صاحب.